رمضان المبارک اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اسی لیے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس ماہ میں عام نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور تلاوت قرآن کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ ناندیڑ میں پچھلے چند سالوں سے خواتین کے لیے سماعت قرآن کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہے، جن میں بڑی تعداد میں خواتین شریک ہو رہی ہیں اور ان مجلسوں میں روزانہ 1 سے 1.5 پارے کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح بھی بیان کی جاتی ہے۔ اہل علم، خواتین اور علماء کرام اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں تاکہ خواتین قرآن مجید کی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خواتین کی جانب سے شہر کے مختلف 60 سے زائد مقامات پر خصوصی سماعت قرآن کی محفلیں منعقد ہو رہی ہے۔ اسی طرح تبلیغی جماعت اور دیگر مکاتب فکر کے ذمہ داران کی جانب سے بھی جگہ جگہ خواتین کے لیے قرآن مجید سننے اور سمجھنے کی ان مجلسوں کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ روزانہ 2 سے 2.5 گھنٹے تک خواتین پابندی کے ساتھ ان محفلوں میں شریک ہو رہی ہے اور قرآن مجید کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کی برکت سے خواتین دن کے وقت کھانا بنانے کی تیاریوں میں کم مصروف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے فارغ اوقات میں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ آج جبکہ سوشل میڈیا اور ٹی وی سیریلز میں وقت گزارنا ایک عام بات بن چکا ہے، ایسے میں ناندیڑ کی خواتین کا محفل سماعت قرآن میں کثیر تعداد میں شرکت کرنا ایک قابل تقلید مثال ہے جو ملک کے دیگر شہروں کے لیے بھی مشعل راہ بن سکتی ہے۔ یہ محفلیں نہ صرف خواتین میں قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط بنا رہی ہے، بلکہ ان کے اندر دین کا شعور اور عملی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی جستجو بھی پیدا کر رہی ہے۔ ان مجلسوں کے ذریعے خواتین کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کا موقع مل رہا ہے، جو یقیناً ایک مثبت تبدیلی کی علامت ہے۔ واضح ہے کہ خواتین کے لیے سماعت قرآن کی مجلسوں کے انعقاد کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بھی ہدایتیں جاری کی گئی تھی اور ملی و سماجی تنظیموں کو اس سلسلے میں خواتین کے لیے منعقد کیے جا رہے پروگراموں کے انتظامات کرنے کو کہا گیا تھا، جس پر عمل کرتے ہوئے ناندیڑ میں خواتین کے لیے سماعت قرآن کی مجلسوں کا نہایت کامیابی کے ساتھ اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس کے کافی مثبت اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ الحمدللہ، جیسا کہ رمضان المبارک ہے اور تمام لوگوں کو اس بات کی بہت زیادہ ان کے اندر اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید ختم کریں، تو لوگوں میں اس طرح سے چلن ہوتا ہے کہ کئی قرآن ختم کرتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی ہند نے یہ چاہا کہ خواتین قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کہ قرآن مجید میں کہاں کیا احکامات ہیں وہ ایک سرسری طور پر لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ خواتین کو روزانہ 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ اس طرح سے، جیسا صبح کا وقت خواتین کا فری ہوتا ہے، رمضان میں کھانے پکانے کی اتنی مصروفیات نہیں ہوتی ہیں، تو اکثر 11 بجے سے 1 بجے تک ہم خواتین کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور یہاں پر قرآن مجید کو ہم جہاں ناظرہ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نیکیاں تو ملیں گی، لیکن جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوگا، تب تک جو ہے ہم قرآن مجید پر صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے کوشش کی گئی، لوگوں میں ترغیب بھی دی گئی، تو ماشاءاللہ بہت ساری خواتین جو ہے یہاں جمع ہو جاتی ہیں، اور ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور قرآن مجید سے خاص تعلق اس ماہ میں لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو بہت ساری خواتین یہاں آتی ہیں۔ تو یہاں ہم روزانہ ایک پاؤ ناظرہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں جو اہم مضامین آ رہے ہیں تو اس کو وہاں پر بات سمجھائی جاتی ہے اور لوگوں کو اس سلسلے میں قرآن مجید کے احکامات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری تعداد میں خواتین الحمدللہ جمع ہو رہی ہیں۔ ناندیڑ میں کئی مقامات پر اس طرح کی پروگرامز چل رہے ہیں اور خواتین میں ایک اویئرنیس ہے، اور جب تک کہ ہم خواتین کو یا ہم مسلمان جب تک قرآن مجید سے قریب نہیں ہوں گے، اس کے تعلیمات کو بغور سمجھیں گے نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، تب تک ہم سماج میں ایک اچھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو آج جو ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہی ہیں، تو ایک کوشش ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ قرآن مجید سے قریب لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری خواتین جب ان چیزوں کو سمجھ لیں گی تو انشاءاللہ وہ خود بھی عمل پیرا ہوں گی اور اپنے گھروں میں بھی یہ سب چیزیں جاری و ساری ہوں گی۔ اور اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اثر ہمارے سماج اور معاشرے میں دکھائی دے۔ پھر جس وقت تم لوگوں نے
اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگوں یا اپنے الفاظ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے رضی اللہ کو پیش آیا تھا تو کیا وہ زنا کا مرتکب ہو جاتا؟ تو سب مومنین اس واقعے کو سوچ رہے تھے، اور کیوں نہ کہہ دیا مومن لوگوں نے، کیوں نہ یہ بات کہہ دی کہ یہ صریح بہتان ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم لوگ پڑ گئے ہو ان کی پاداش میں بڑا عذاب کر رہے تھے جب تمہاری زبان ایک دوسرے سے جھوٹ بولتی چلی جا رہی تھی اور تم سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکلی بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ تم کبھی ایسی، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہے تو تم یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی ہے بدترین نتائج۔ ناندیڑ میں نیٹ اور JEE کی قابل اعتماد کوچنگ کا واحد ادارہ شاہین اکیڈمی۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں طلبہ کو بہترین تعلیمی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت اساتذہ کی رہنمائی میں معیاری کوچنگ دی جا رہی ہے۔ طلبہ و طالبات کے لیے تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ یہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ موبائل کلچر کے نقصانات سے محفوظ صحت مند تعلیمی ماحول فراہم کیا جاتا ہے اور پورے کیمپس کی نگرانی جدید CCTV کیمروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تعلیم کے لیے مخلوط نظام کے بجائے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور طالبات کے لیے مکمل پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات سے آنے والے طلباء کے لیے وین اور بس کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے، نشستیں محدود ہے، لہٰذا جلد از جلد داخلہ کرے۔ مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے نمبرات سے رابطہ کرے یا پھر شاہین اکیڈمی کے کیمپس واگی روڈ، حسا پور، ناندیڑ۔